السلام علیکم۔ میں کافی دنوں سے پاکستان پی ایس ایل آئی پی ایل پاکستان کے گراؤنڈ پاکستان پی سی بی کا انفراسٹرکچر اس پہ بات کر رہا تھا، لیکن پاکستان ٹور نیوزی لینڈ میں بات خود نہیں کر رہا تھا۔ اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ دیکھیں پاکستان کی ٹیم جو نیوزی لینڈ گئی تھی T20 کھیلنے کے لیے، تو وہ تو پاکستان پی سی بی کی ڈائریکشن سمجھ میں آ گئی تھی۔ تو صحیح ہے غلط ہے وہ الگ ڈیبیٹ ہے کہ بھائی جی وہ ینگسٹر کے ساتھ جا رہے تھے، تو ڈیفینیٹلی رزلٹ تو پاکستان کے حق پہ نہیں آنے تھے، پاکستان کے اگینسٹ آنے تھے، لیکن اس کے باوجود ہمیں سپورٹ کرنا تھا۔ اور ابھی تو پروسیس شروع ہوا ہے، ابھی تو کچھ ینگسٹر آئے ہیں، کچھ پی ایس ایل میں آئیں گے، کوئی ایک دو لڑکے اور ہیں جو ڈومیسٹک میں وہ رنس کر رہے ہیں، محمد فائق کر کے ہیں، ایک دو اور ہیں، لیکن وہ لڑکے رنس کہیں نہ کہیں تو کر رہے ہیں، لیکن اصل ٹیسٹ ان کا جب پتہ چلے گا جب انٹرنیشنل ایونٹ میں وہ آئیں گے۔ حالانکہ آنے والے جتنے بھی پاکستان کے T20 کی ٹور ہے، ٹیسٹ او ڈی آئی کی بات میں زیادہ اس کی نہیں کروں گا کہ T20 ورلڈ کپ ہے، ایشیا کپ ہے، تو T20 کا جو ہے نا وہ اس ٹائم جو ہے نا وہ چل رہا ہے میلہ، تو T20 کے لحاظ سے وہ بنگلہ دیش سے بھی سیریز ہے ان کی پاکستان میں، افغانستان کے ساتھ بھی پاکستان میں ہے، پھر اس کے بعد ویسٹ انڈیز بھی جائیں گے، وہ بھی پاکستان جیسی کنڈیشن ہے، پھر آئی لینڈ بھی آئی تھنک سو بیفور دی ورلڈ کپ یا وہ ایشیا کپ کے بعد یا پہلے ان کی ہے۔ تو میرا کہنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے موسٹلی یوٹیوبر ہیں وہ سب کانٹیننٹ کی کنڈیشن کے حساب سے، تو اب تو ان لڑکوں کو پرفارم کرنا چاہیے۔ اب آ جائیں ون ڈے پہ، اس دن ون ڈے ہوا، اس ون ڈے میں بہت سے لوگوں نے بہت سے انالیسس کیا۔ میں سمپل سی ایک چھوٹی سی بات کروں گا، پاکستان وہ ون او ڈی آئی کیوں ہارا؟ پاکستان کو ٹاس جیتنے کے بعد پاکستانی پیسرز کو 15 سے 20 اوور میں ایسی کنڈیشن ملی تھی جہاں انہوں نے صحیح جگہ پہ بال ڈالنی تھی اور صحیح لینتھ پہ ڈالنی تھی، باقی کام بال نے خود دکھانا تھا۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ سمجھ لیں کہ جیسے آپ ویڈیو گیم میں کرکٹ کھیل رہے ہو، پاکستان بولروں نے گیندیں آگے مت نہیں کی، انہوں نے گیندیں تھوڑی سی نمایاں تو یوں تو بڑا پیارا نظر آ رہا تھا، سلپ میں جا رہی اور وکٹ کیپر کے پاس جا رہی ہے، سوئنگ ہو رہی ہے، لیکن وکٹیں نہیں مل رہی۔ وکٹیں اس لیے نہیں مل رہی تھی کہ بولر نے صحیح جگہ پہ صحیح لینتھ پہ بولنگ نہیں کی، اور 20 اوور کے بعد جب کنڈیشن آسان ہونے لگی اور سونے پہ سوہاگا کہ چیپمین جس کا اتنا اچھا نہیں ہے وہ ٹیکنیک، اس کا آغا سلمان نے سلپ میں کیچ چھوڑ دیا۔ مچل کی تو خیر ٹیکنیک اچھی ہے، وہ سر ابھی تو لیتم نہیں تھا، اس کی بھی ٹیکنیک اچھی تھی، وہ بھی اس کنڈیشن میں سروائیو کر رہا تھا، کیونکہ بیسکلی ٹیسٹ کی پروڈکٹ ہے، جو ٹیسٹ کی پروڈکٹ ہوتی ہے وہ ان کنڈیشن میں زیادہ اچھی ایزیلی ہینڈل کر لیتی ہے۔ اور پاکستان نے 344 کروا دی۔ پاکستان تو پہلے ہاف ہی میچ ہار گیا تھا، 344 رنس تو کراچی میں بھی رفت تھے، وہ تو نیپیر میں میچ ہو رہا تھا، تو پھر آپ نے پانچواں بولر نہیں کھلایا، اور وہ پانچویں بولر کی جگہ عرفان نیازی اور آغا سلمان نے 118 رن دے دی 10 اووروں میں، 226 رن 40 اووروں میں بنائے، 118 10 اووروں میں، تو ان کا اسکور 250 سم تھنگ 275 ہوتا۔ تو پہلی بات یہ، پھر جب بیٹنگ آئی، بیٹنگ میں ایز یوزل عثمان خان کی کیا بات کروں، بس اس کی تو نہیں ہے زیادہ، عبداللہ شفیق کی بات کرنا ہے۔ بات یہ ہے اس کی بات کروں کہ جو کہ پاکستان کا مائل سٹون ہے کرکٹ کا، ٹھیک ہے نا، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ پچھلے 10 سالوں میں 5 امپیکٹ فل پلیئر آئے ہیں، بابر، رضوان، نسیم، شاہین اور حارث رؤف اور فخر، یہی آئے ہیں نا۔ حارث رؤف بھی اتنا امپیکٹ فل نہیں ہے کیونکہ وہ بھی اب صرف ایک ہی فارمیٹ تک محدود رہ گیا، تو یہ 5 امپیکٹ فل پلیئر ہیں، تو انہی کے بارے میں زیادہ ڈسکشن ہوتی ہے، تو آپ فخر کو بھی ایڈ کر دو تو انہی کے بارے میں زیادہ بات ہوتی ہے۔ تو بابر اعظم بہت اچھی اننگ کھیلا، آئی تھنک سو تھوڑا لانگ کرنا چاہیے تھا، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ بابر اعظم کو 100 کرنا چاہیے تھا، لیکن دوسری طرف پرابلم نہیں تھی، بابر اعظم 100 کرتا ہے ظاہر ہے تھوڑا سا وہ سیٹل ڈاؤن ہوتا اور بولے کنزیوم کرتا، پھر اگر پاکستان میچ آتا، پھر یہ پاکستان میکس کرکٹر نہیں ہے پرانے جتنے بھی ہیں، یہ پھر بھونگتے یوٹیوبر، بھونگتے سو کالڈ یوٹیوبر، پھر جرنلسٹ سو کالڈ بھونگتے۔ بابر نے اپنے لیے کھیلا، 100 کر لیا تو کون سا تیر مار لیا، میچ تو ٹیم تو میچ ہار گئی۔ وہ آپ کے بولنے پہ ایک، حالانکہ 8.69 بولوں میں 96 یا 95 رن چاہیے تھے، 8 پوائنٹ سم تھنگ کی ان کو رن ریٹ چاہیے تھا، وہ کیوں مار رہا تھا؟ کیونکہ اس کو بول کے سلو کھیلتا ہے، حالانکہ ون ڈے کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کھیل رہا تھا، اس نے شاٹ مارا، وہ آؤٹ ہو گیا، پاکستان میچ ہار گیا۔ لیکن میں جو پہلی پوائنٹ جو میں نے کیا تھا کہ پاکستان کی T20 والا، اس پہ بات کی، سیکنڈ اس میچ کی بات کی، اور تیسری موسٹ امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو کرنے والا ہوں، وہ بات میرا انالیسس ہے، وہ جو ہے نا وہ میرا انالیسس ہے،
اور وہ کوئی انکشاف نہیں ہے یا وہ والی بات نہیں ہے جس کو ازمپشن پہ آپ کرتے ہیں. وہ ایک حقیقت ہے جو آپ کے لیے بہت بڑی نیوز ہے. پاکستان ٹیم میں آغا سلمان جب بیٹنگ کرنے آیا وہ اس نیت کے ساتھ ہی نہیں آیا تھا کہ میں نے میچ جتوا کے جانا ہے. وہ جو شاٹ کھیلا تھا ان شاٹوں میں بھی موسٹلی شاٹوں میں وہ خود بھی چاہ رہا تھا خود بھی چاہ رہا تھا کہ میں آؤٹ ہو کے چلا جاؤں. اس کی بیسک وجہ یہ ہے جب پاکستان کی ٹیم نیوزی لینڈ ٹور پہ گئی تھی تو آغا سلمان نے یہ بات پی سی بی کو کنوے کی تھی کہ مجھے بابر اعظم، رضوان، شاداب خان اور عادل رؤف نہیں چاہیے. جلنے سے ثناء اللہ اس نے اس بات کو جو ہے نا ایکسیپٹ نہیں کیا. اس نے بہت سی باتوں پہ یو ٹرن لیا ہے اور پاکستان میں یو ٹرن لینے والے بہت بے شمار لوگ ہیں. مطلب پولیٹیشین بھی ہیں ان میں، باقی بھی جو ہے نا کرکٹر بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، اس میں یوٹیوبر بھی ہیں. تو یہ ثناء اللہ میں سے ایک ہے جبکہ یہ بات حقیقت ہے. تو اب ان فیوچر کیا آغا سلمان اپنی پوزیشن سیکیور کر پائے گا یا وہ بھی انہی کا پارٹ بنے گا؟ کیونکہ پی سی بی کی کرتا دھرتا عاقب جاوید اسٹیبلشمنٹ کا بندہ محسن نقوی، اور ایک کرکٹ کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا بندہ عاقب جاوید، ایک اور اسٹیبلشمنٹ کا بندہ جو ہے نا پی سی بی میں عثمان والا. تو اسٹیبلشمنٹ پلس اسٹیبلشمنٹ پلس اسٹیبلشمنٹ اور ریزلٹ وچ از زیرو. تو یہ اس کی کپتانی کے خلاف کنٹروورسی کریٹ کی جا رہی ہے. آنے والے کچھ دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا. میں آنے والے دنوں میں بھی کچھ کنٹینٹ کروں گا، پی ایس ایل شروع ہونے والی اس میں کروں گا، اور ساتھ ساتھ باقی جو میچز آ رہے ہیں اس پہ بات کروں گا. لیکن باقی جو میچز ہیں ان کے لیے پاکستان ٹیم کو بیسٹ آف لک. لیکن یہ سارا سنیریو بن چکا ہے.